بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت قریب ہونے پر ایک ایسا بھیانک دنگا فساد ہوگا جس کا ڈر اور دبدبا ہر زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس دنگا فساد کا چرچا اگر صحابہ کرام کے بیچ ہو جاتا تو صحابہ کرام رونے لگ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے دنگے فساد کے بارے میں، جو کہ دجال کی شکل میں ہوگا۔ دجال کون ہے اور دجال کی حقیقت کیا ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا میں کب آئے گا۔ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ دجال کے آنے کی نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ناٹا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کا رنگ لال یا بھورا ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوں گی۔ اور دجال کی سب سے صاف نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ میرے دوستو، دجال جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی بات مانیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت ہی بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین میں چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کی دوری لگ بھگ 120 فٹ ہوگی۔ میرے دوستو، دجال کے پاس بہت زیادہ طاقت اور مال و دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس پوری زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ طرح طرح کی چیزیں اگائے گی، جیسے پیڑ پودے سبزیاں وغیرہ۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے ماننے والے بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا اور وہ عیش کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ میرے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر گھومے گا، اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یعنی سپورٹ کریں گے، اور اس کے گروپ میں مل جائیں گے۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا، اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری زمین پر دنگا فساد کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا۔ جب یہ مکہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں گھسنے سے روک دیا جائے گا، اور پھر یہ مکہ سے ذلیل و رسوا ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، جو اس کو مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک ڈراؤنا چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بے ایمان ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروپ میں مل جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اور آخرکار حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا گروپ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروپ کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے
اور دجال کے گروپ کو بہت ہی بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یعنی جا رہے تھے، تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب تھا۔ بچپن میں یہ مدینے کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینے کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اس بچے کی ماں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کرنے لگی کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد جوان ہونے کے قریب تھا، لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے جو رسول ہیں ان سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ اداغ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستوں، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں آیا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔
میرے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ میرے دوستو، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک ٹاپو کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی ٹاپو کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ صاف طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فساد و بگاڑ سے بچائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔